بس ایسے بندہ ایک دم میں کسی پہ یقین بھروسہ نہیں ہوتا. جب ظاہر فون شون آتے رہے ہیں، فون سنتی رہی ہوں، زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں، زیادہ تو زیادہ لوگ. اور بس باہر کے ملک میں ایک بندہ تھا بہت اچھا، پہلے میرے ساتھ معاشات کرتا رہا ہے، میری بچیوں کے ساتھ بھی، بیٹی ہیں میری چھوٹی ہیں. تو ایسے جیسے قریبی رشتہ انسان بن ہی جاتا ہے نا جب بندہ معاشات کرتا رہتا ہے. بھروسہ ایک دم میں تو انسان کسی کے اوپر یقین بھروسہ نہیں کرتا. تو اس کے بعد میں نے پاسپورٹ بنوایا اور اس کے ساتھ تعلقات بن گئے ایسے رشتے مضبوطی کے ساتھ. پھر اس کے بعد مجھے کہتا آپ کام شام چھوڑ دیں. میں نے چلو، میں کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں. کام بھی میں نے چھوڑ دیا، گھر بھی میرا کرائے کا تھا، بچیاں میرے اسکول وغیرہ جاتی رہی ہیں. بعد میں مجھے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ شادی کرتا ہوں، آپ باہر آ جاؤ. میں نے اس کے یقین پہ میں چلی گئی باہر گئی ہوں 3 مہینے کے لیے. پاسپورٹ بھی میرا سب کچھ میں نے بنا لیا، گئی چلی. اور پیچھے میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اسکول وغیرہ پریشانی وغیرہ بہت زیادہ ہوگی. ادھر جب 1 مہینہ 10 دن میرے ساتھ صحیح رہا ہے، اس کے بعد وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں بڑی ادھر پریشان ہوگی، بہت زیادہ میں پریشان ہوئی. ایک غیر ملک تھا میرا، ادھر کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کے اوپر ہر چیز پہ بھروسہ یقین تھا. بعد میں ادھر میں بہت روئی ہوں، بہت زیادہ روئی ہوں، پریشان ہوگی بہت زیادہ. بس ایک اللہ کا سایہ تھا. سعودی عرب میں گئی تھی، میں اللہ کے گھر پہ یقین کر کے گئی تھی. اور ادھر بھی لوگ جب بلاتے ہیں نا، یقین بھروسہ نہیں کرتے کسی کے اوپر. میں چلی گئی، جب میں ادھر سے واپس آئی ہوں، گھر آئی ہوں، جب گھر آئی ہوں تو 1 دن کے بعد اس نے اپنے لمبر شمبر سب کچھ بند کر دیا. اللہ تعلق ہو گیا. بالکل انہیں ایسے جیسے انسان غیب جیسے ہو جاتا ہے ایسے. گھر سے بھی میرے جواب ہو گیا. پیچھے میں آئی، میری بچیاں روڈ پہ رونا شروع. اسکول جب پڑھنے جاتی تھی ادھر سے فیسیں وغیرہ کٹی ہوئی تھی، وہ بھی میری بچیوں کو جواب اسکول سے بھی ہو گیا. تو جہاں پہ کام کرنے جاتی تھی وہ لوگ اچھے تھے، میری سپورٹ وغیرہ میں کر لیتے تھے میری یہ 3 بچیوں کے لیے. انہوں نے بھی مجھے جواب دے دیا. میں ہر طرح پہ میں روڈ پہ آ گئی، بہت زیادہ. اتنے میں پریشان ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. بس آج کل دھوکا فراڈ بہت زیادہ لوگ کرنا شروع کر دیا. اب میں دوبارہ مجبور ہو کے آئی ہوں، اتنی زیادہ مجبور ہو کے آئی ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا، اب میں نے پوچھا تھا کہ آپ ان کی ڈیٹیل شیئر کر دیں، کیا کرتا تھا، کون تھا وہ انسان، پکچر وغیرہ. تو آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ منع وجہ کی وجہ تھا میرے ابھی بچے، میری 2 بیٹیاں تھیں، ان کے منہ پہ میں نے کہا چلو کہ ایک دفعہ انسان کسی پہ یقین بھروسہ کرتا ہے جب، تو پھر ہی چلتا ہے. اس نے مجھے 1.5 مہینے میں اپنا رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا. اب آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ اب میڈیا پہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑا دھوکا مل گیا، بہت زیادہ. روڈ پہ آ گئی ہوں، بچیاں جو میری وہ بھی اسکول سے جواب ہو گئے ہیں اور لاچار ہو گئی ہوں. گھر کرایہ پہ تھا، ادھر کرایہ بھی جو ہے میں کیسے دوں، اور کام والے جو گھر تھا وہ بھی میرا چھوٹ گیا. آج میں بہت زیادہ مجبور ہو کے دوبارہ اس لیے آئی ہوں کہ چلو کوئی بھی میرا جو بھی بہن بھائی یا جو بھی میری سپورٹ، میری ہیلپ میری یتیم بچیوں کے لیے کریں، کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دھوکا ہو گیا. دھوکے کے ساتھ میں سڑک پہ آ گئی ہوں، تو آج کوئی بھی کسی کو نہیں سنبھالتا. اس لیے تو میں بڑی مجبور دوبارہ ہو کے آئی ہوں. اتنی مجبور ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زیادہ اتنا مجبور کریں. اچھا، کیونکہ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے پہلے شوہر کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ میرے پہلے شوہر کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. جی 2 بچی ہیں آپ جی کی؟ 2 بچی ہیں آپ کی؟ جی میری 2 بچی ہیں. میرا جو بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. بیٹا ایک ہوتا، اب جی اکیلی ہیں؟ اب میں اکیلی ہوں، میری بیٹی ہیں اور میں ہوں چھوٹی چھوٹی. میں اچھا، پڑھانا چاہتی ہوں. اس شخص نے آپ کو دھوکا دے دیا. اب آپ کی 2 بیٹی ہیں، کرائے کا آپ کا گھر ہے، تو آگے نہیں سوچا اکیلی کیسی زندگی گزارے گی؟ اچھے برے انسان زندگی میں ملتے رہتے ہیں. اب کیسے یقین کروں، کیسے بندہ یقین کرے کسی کے اوپر. یقین ہی ختم ہو گیا. اب میں خود، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا ہے.
تو میں اب کیسے کسی پہ یقین بھروسہ کروں گی؟ ایک دفعہ انسان ڈول جاتا ہے، گر جاتا ہے، بار بار تو نہیں انسان گرتا۔ اب دیکھوں گی جو میری بچیوں کی، میرے گھر کی، میرے ہر طرح کی سپورٹ کرے، میری مدد ہیلپ کرے، جو سچا انسان ہوگا، جو رب کو حاضر ناظر کر کے جو اپنا بنائے گا، میں اس کا ساتھ دوں گی، ساتھ بھی رہوں گی۔ پر اللہ تعالی مسلمان انسان کو ایک جیسا بنا کے بھیجا ہے، پر کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے کسی پہ یقین کیا، لیکن آج میڈیا پہ بیٹھی ہیں، ان کا پاسپورٹ میرے سامنے ہے، کچھ فیملی ایشو ہے، نکاح انہوں نے کیا ہے، فیملی ایشو ہے، کچھ نکاح وغیرہ کیا ہے، نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر جو شخص ان کو مالی طور پر سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ان کی بچیوں کے حوالے سے اسکول سے ان کو باقاعدہ نکال دیا گیا، فیسیں نہیں دے سکی، کرائے کا گھر ہے، رینٹ دینا ہے، وہ بھی ان پر اب مشکلات ہیں۔ جب انہوں نے فون کیا بڑی پریشان تھی، تو ہم ان کی آواز بننے کے لیے ان کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے اس شخص کی تصویر اور ڈاٹا وغیرہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا۔